الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس امت مسلمہ میں ایک امتیازی شان اور حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امت میں افضل ترین شخص پیدا کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس باوجود اس کے کہ بہت کمالات اور فضائل کی حامل ہے، لیکن جن لوگوں کو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے عقیدت نہیں ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر بہت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اعتراضات کا تحقیقی اور علمی طور پر جائزہ لیا جائے کہ وہ کہاں تک درست ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ ایمان میں مخلص نہیں تھے، اور قرآن کریم میں جو منافقوں والی آیتیں ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر فٹ کی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں اس قدر مخلص ہیں اور ایمان کے اعلیٰ معیار پر ہیں کہ امت مسلمہ میں اس قدر اعلیٰ ایمان کسی بندے کا موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور جو صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے مسلمان ہوئے ان کی بھی گواہی دی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بنیادی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم سب میں کہ نفاق والا فتنہ پیدا کب ہوا ہے۔ اگر ہمیں نفاق کی تاریخ معلوم ہوگی تو پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ
موجود تھے اور مخالفین بھی موجود تھے۔ جو ایمان لانے والے تھے وہ صاف اور سیدھے ایمان لانے والے تھے اور ایمان میں پختہ تھے، اور جو مخالفین تھے وہ سیدھے سیدھے مخالفین تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، اور نہ ہی فتنہ نفاق موجود تھا، اور نہ منافقین کے نام سے کوئی گروہ موجود تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر صرف دو گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا، مومنین کا، اور دوسرا کفار مشرکین کا۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا گروہ تھا نہیں۔ فتنہ نفاق مکہ مکرمہ میں پیدا ہی نہیں ہوا، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ایمان لائے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والے صحابہ کرام ایمان میں مخلص تھے۔ یہی وجہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن سے ایمان لائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہر مشکل گھڑی میں آپ کے شانہ بشانہ رہے۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شام کو مزید دوبالا کیا، اور مسلمانوں کو ترقیات نصیب ہوئیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر مدینہ طیبہ کے کفار کے ایک گروہ نے نفاق کا لبادہ اوڑھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کفار سے آئے دن نبرد آزما ہے، مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا کہ اگر ہم کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کریں گے تو لوگ صحابہ کرام ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہمیں ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جان بین سے مفادات حاصل کرنے کے لیے نفاق کا لبادہ اوڑھا، مسلمانوں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، حالانکہ ان لوگوں میں ایمان نہ تھا بلکہ وہ لوگ ایمان سے خالی تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہ مانتے تھے، اسلام کو سچا دین نہ مانتے تھے، صحابہ کرام کو ایمان میں مخلص نہ مانتے تھے، اور اسی طریقے سے اسلام کو سچا دین نہیں سمجھتے تھے۔ یہ وہ گروہ تھا جس کا سربراہ عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت نے نفاق کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا، حالانکہ ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ یہ ایک منافقین کا چھوٹا سا گروہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ یہ گروہ کون تھا۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ایسا ہے جو کہ نفاق پر اڑا ہوا ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے عام مسلمانوں کو منافق نہیں فرمایا گیا، اور مہاجرین کو منافق نہیں فرمایا گیا، انصار کو منافق نہیں فرمایا گیا، بلکہ مدینہ طیبہ میں ایک چھوٹا سا گروہ گرد و نواح میں تھا، اس کو منافق فرمایا گیا۔ تو نفاق کا فتنہ پیدا ہوا مدینہ طیبہ میں، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقیاں عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کر کفار اور مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے گروہ وجود میں آیا کہ جو پلڑا بھاری ہوگا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، کفار کا پلڑا بھاری ہوا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے منافقین کے گروہ کو جب کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان قبول کرو جس طرح دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتا ہے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کا ایمان صحابہ کرام نعوذ باللہ آمن السفہاء ان کو بے وقوف کہا، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ نعوذ باللہ منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھا کہ ان کو دنیا میں جینے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ نہیں آتا۔
ان کو پتہ ہی دنیا کے اندر مفادات کیسے حاصل کرنے ہیں۔ ہم بڑے ہوشیار اور بڑے چالاک لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو مسلمانوں کو جیسی باتیں، کفار کے پاس جاتے ہیں تو کفار جیسی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا کہتے ہیں اِنَّا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو وہاں ہنسی مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ رویہ ہمارا ہنسی مذاق والا ہے۔ تو منافقین ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو مدینہ طیبہ کے اندر وجود میں آیا، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو کفار کے لیے کسوٹی قرار دیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح کے دوسرے لوگ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو وہ منافق کہتے ہیں کیا انما نحن، فرمایا کیا وہ کہتے ہیں قالوا کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ اب منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بے وقوف کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان کو دنیا میں جینے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو جان بین سے مفادات حاصل کرنے نہیں آتے، ہم بڑے ہوشیار و چلاک ہیں۔ اگر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی بھی منافقین صحابہ کرام کو بشمول سیدنا صدیق کو بے وقوف نہ کہتے۔ دیکھو یہ واضح بات ہے اس بات کی، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں کھڑے تھے۔ اگر ایمان میں کھڑے نہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر بشمول تمام صحابہ کرام کے ایمان کو کفار کے لیے کسوٹی قرار نہ دیتا۔ کفار کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا، اس سے معلوم ہوا تمام صحابہ کرام جو ہے وہ مومن تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں اپنی مثالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں، کسی صحابی کی یہ شان اور فضیلت ذکر نہیں فرمائی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابی فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور کسی صحابی کو صحابی نہیں فرمایا۔ اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرما رہے تھے پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابی فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند آئی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا۔ اس یقول لصاحبہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی اس آیت میں صحابی فرمایا گیا ہے، اور صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، اس نے ایمان کی حالت میں جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ صحابی کہتے ہیں اس کو ہے جس نے حضور کا ساتھ دیا ہو، حضور کے ساتھ رہا ہو، وہ ذات حضور کی ایمان کی حالت میں جو ہے وہ زیارت کی ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، اللہ پاک نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی صحابہ کرام ہیں جن کے دلوں میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا، اللہ پاک نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ اب صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی، جو صحابی ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ جو صحابی ہے اس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، نفاق اس کے قریب سے نہیں گزر سکتا، اور جو منافق ہے وہ تو دل سے اسلام کو سچا مانتے ہی نہیں ہے، حضور کو سچا مانتے ہی نہیں ہے، اور اسلام کو سچا مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کو سچا مانتا نہیں، حضور کو سچا مانتا نہیں، وہ صحابی کیسے ہے؟ صحابی تو وہ ہے جو کہ ایمان میں پختہ، ایمان میں امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صحابی فرمایا ہے، اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نفاق سے بری ہونا واضح طور پر ثابت ہوا کہ اگر آپ صحابی ہیں، صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا، نفاق اور صحابیت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نفاق سے بالکل ہی بری ہے۔ ان پر الزام لگانے والے حضرات خود اپنے ایمان کی خیر بنائیں کہ وہ ایمان کی کون سی سطح پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول تمام صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بعد والوں کے لیے بطور قسمتی فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی مہاجر ہوں یا انصار ہوں والذین تبعوہم بإحسان جن لوگوں نے نیکی کے اس کام میں ان کی پیروی کی ہے رضی اللہ عنہ ورضوان اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہاں جو لوگ ایمان میں پہل کرنے والے ہیں چاہے مہاجر ہوں خواہ انصار ہوں ان سب کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے ایک بہترین ایمان قرار دیا اور فرمایا جو لوگ نیکی کے اس کام میں یعنی ایمان لانے میں ان سابقین مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ نہ فرماتے. آپ جانتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے اول صحابی سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف مثالی مومن ہیں بلکہ آپ کے ایمان کی وجہ سے متاثر ہو کر اگر بھی بندہ ان کی پیروی میں ایمان لاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو وہ بھی قابل تعریف ہے. رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کی ڈگری اس کو ملی ہے. جب یہ بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ثابت ہوئی یہ بات مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا انصار میں کوئی منافق نہیں تھا. اور انصار وہ جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے آپ کی مدد کی ہے. منافقین نے آپ کی نصرت نہیں کی آپ کی مدد نہیں کی بلکہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے. وہ انصاری کیسے وہ انصاری کیسے جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. نہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام خواہ مہاجرین ہیں خواہ انصار ہیں جو پہلے ایمان لائے. خاص طور پہ ان صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اس آیت کے اندر. تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نفاق سے بری ہیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمایا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق فرمایا وہ شخصیت وہ ذات جو سچ کو لے کر آئی. کون؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا والذی جاء بالصدق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سچ کو لے کر آئی وصدق به اور وہ شخصیت جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اولئک هم المتقون یہ لوگ ہیں متقی. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کو لے کر آنے والا فرمایا اور جنہوں نے تصدیق کی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متقین فرمایا. حضور بھی متقین میں شامل صحابہ کرام بھی متقین میں شامل. یہ آیت مفسرین فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تو صحابہ کرام سارے متقی ہیں لیکن متقیوں کے سردار جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور تقوی کی پہلی شرط ایمان ہے. اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس وقت تک بندہ متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندہ مومن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی تو وہ ہیں اللہ کے دوست تو وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں. ایمان تو پہلی شرط ہے. ایمان پہلی شرط ہے تقوی کی. تقوی تو بعد کا معاملہ ہے پہلے ایمان ہے. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت والذی جاء بالصدق وصدق به میں اولئک هم المتقون کا مصداق اگر مفسرین نے ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو متقی فرمایا تو وہ جو متقی ہے ایمان تو پہلی شرط ہے. جو منافق ہوتا ہے اس میں ایمان ہوتا ہی نہیں. اس سے بات ثابت ہوئی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف مومن ہیں بلکہ مومنین کے سردار ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نازل ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو بچا لیں گے
فرمایا کیوں الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں کہ تزکیہ مزید ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں جس شخصیت کا یہ حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتقا فرماتے ہیں، ایک متقی ایک اتقا، متقی ہے عام مومن جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اتقا وہ ہے جو متقیوں میں سب سے بڑا متقی ہے، وہ اتقا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو پھر والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس آیت سے بھی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا نفاق سے بری ہونا ثابت ہوا، اور اس آیت سے بھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفاق سے بری ہونا ثابت ہوا۔ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے، نعوذ باللہ، منافقوں والی آیتیں ثابت کرتے ہیں؟ میں حیران ہوں اس کے اعتراض کرنے والے پر جس نے کبھی غور نہ کیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر منافق ہوتے تو پھر مشکل گھڑی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ساتھ نہ دیتے۔ منافقین کا ایک کردار رہا ہے کہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اب دیکھیں جب ہجرت کا موقع آیا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب اکیلے تنہا آپ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ اب اتنی مشکل گھڑی ہے، کفار نے آپ کا انعام کر رکھا ہے، اس وقت اپنی جان کو خطرہ تھا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ اپنی جان پر کھیل کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، بلکہ آپ کی حفاظت یہاں تک فرماتے ہیں کہ جوار زور پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ اگر منافق ہوتے جب کفار ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور آوازیں سنی تھی، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پریشان نہ ہوتے کہ کافر آگے کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، حضور یوں نہ فرماتے جی لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا کہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، خوف تو یہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہے مشکل گھڑی کے اندر۔ منافقین کا کردار دیکھیں، جنگ احد کے موقع پر منافقین جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایک موقع پر جو ہے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میدان جنگ سے بڑا وہ تو بہانہ بنا کر آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا، اور کتنی جنگیں ہیں آپ دیکھ لیں۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کیا رہے تھے، ان صحابہ کرام نے مال خرچ کیا تھا، ان کو کہہ رہے تھے جنہوں نے دکھانے کے لیے خرچ کیا، اور جنہوں نے خرچ نہیں کیا تھا ان کو اور طرح طرح کے تانے دیتے۔ جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اب صدیق اکبر تھے جو حضور کی اس بات کو ماننے والے تھے، سارا گھر کا سامان سوئی تک لے آئے۔ منافقین نے مذاق اڑایا تھا اور کہا کہ دیکھو انہوں نے دکھلانے کے لیے مال خرچ کیا ہے، یہ صدیق اکبر کا کردار ہے، یہ منافقین کا کردار ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بھی خندق کھود رہے ہیں۔ منافقین کا کردار اللہ پاک نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے۔ منافقین بہانے بنا کر گھر جا رہے تھے، جب کفار عرب کا بہت بڑا لشکر مدینہ کے باہر آ پڑاؤ کیا، اس نے منافقین بہانے بنا کر جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی چھٹی دو۔ اللہ کو فرمایا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا۔ یہ منافقین کا کردار ہے کہ مشکل گھڑی کے اندر حضور کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے۔ اگر صدیق پر منافق ہوتے اس موقع پر وہی بہانہ بنا کے چلے جاتے۔ سیدنا صدیق پر تو شانہ بشانہ خندق کھود رہے تھے۔ منافقین کا کردار اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مشکل گھڑی کے اندر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول تمام صحابہ کرام نے حضور کا ساتھ دیا ہے، اور منافقین مشکل گھڑیوں کے اندر ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بندہ منافق کہہ سکتا ہے؟ جو بندہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہتا ہے گویا اس کے اپنے ایمان میں شک ہے،
ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کہ ایسے مومن ہیں کہ جن کی مثالیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہیں کہ ان جیسے ایمان لانے کا اللہ پاک نے حکم دیا دوسرے کفار کو کہ بھئی دیکھو اگر ایمان لانا چاہتے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ. نہ صرف ایسے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مومن ہیں کہ حضور کو کسی بھی وقت تنہائی میں نہیں چھوڑتے. اب دیکھو زندگی میں آپ کے ساتھ رہے, جب آپ کا انتقال ہوا آج بھی آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں, آج بھی آپ کے محافظ ہیں. جو باڈی گارڈ ہوتا ہے تو وہ حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے. زندگی میں ساتھ تھے, وفات کے بعد بھی ساتھ ہیں. یہ ایسے صحابی ہیں, صحابی صحبت سے ہے جنہوں نے زندگی کے اندر بھی صحبت نہیں چھوڑی, آپ کا ساتھ دیا, آپ کے ساتھ رہے, اور ہونے کے بعد بھی آپ کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اس سے بڑا صحابی اور کون ہوگا؟ صحابی تو منافقت کے میں جمع نہیں ہو سکتے. دوسرا اعتراض آپ پر لکھی جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھین لیا. نعوذ باللہ, کہ خلافت حق تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, اور خلافت حق تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حق چھین لیا کہ خود خلیفہ بن بیٹھے. حالانکہ اس کا جواب خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑا کیا, صحابہ کرام کو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. بعض لوگوں نے کہا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہ کہتے, فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کہے گئے لوگوں کو نماز پڑھائے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے مصلی میں وارث ہونے کھڑے ہیں. مصلی کی امامت, نماز کی امامت شریعت کی نگاہ میں امامت کبریٰ ہے, اور حکومت کا مل جانا خلافت یہ امامت صغریٰ ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے ان کو اس لیے خلیفہ تسلیم کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کبریٰ ان کے سپرد کی تھی. جب امامت کبریٰ نے مصلی کی امامت ان کے سپرد کی تھی, امامت کبریٰ کا صدیق اکبر کا حق ہے, تو امامت صغریٰ یعنی خلافت بھی صدیق اکبر کا حق ہے. اس کا جواب تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا. اب بعض والوں کا اعتراض کرنے کا حق ہی کوئی نہیں بنتا. ایک اعتراض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کفن دفن کے اندر شرکت نہیں کی. اب دیکھو جو کتنا اہم معاملہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانا اس میں شرکت نہیں کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی ہے. حالانکہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. عقل مند بندہ اگر غور کرے اس اعتراض کے پلے کوئی چیز نہیں ہے. کیسے؟ اس اعتراض کے پلے چیز اس لیے نہیں ہے, جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, حالات ہر طرف جو ہے وہ ڈاواڈول ہو چکے تھے, مخالفین کھڑے ہو چکے تھے, طرح طرح کی سازشیں کھڑی ہو چکی تھی. کچھ کام گھر کے کرنے والے تھے اور کچھ کام باہر کے کرنے والے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد وہ کام ہوئے جو گھر کے ہیں. کفن دفن عمر گھر کے افراد کرتے ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد وہ کام ہوئے جو کہ باہر کے تھے. گھر کے کام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نپٹائے ہیں, اور باہر کے کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نپٹائے ہیں. تو لہذا ان دونوں میں بھی بات پریشانی والی کون سی ہے؟ کام تو سارے کرنے کے تھے. جو کام گھر کے تھے سیدنا علی المرتضیٰ نے نپٹا لیے, جو باہر کے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نپٹا لیے. اور قیاس کا طلب یہی تھا کہ معاملہ ایسے ہی ہوتا.
وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، باہر کے معاملات کو نپٹانا ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے باہر کے معاملات انہوں نے نپٹا لیے اور گھر کے کام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نپٹا لیے۔ جس طرح کہ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھو بس اوقات لوگ اس واقعے کو عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اعتماد تھا، اس لیے جب ہجرت کی تو اپنے چارپائی پر اپنی جگہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گئے، امانتیں بھی ان کے سپرد کر کے گئے کہ بھئی یہ امانتیں لوگوں تک جن کی ہم پہنچا دینا۔ تو دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیا ہے زیادہ اعتماد تھا، حالانکہ بات غلط ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے، تکابر بنتا ہی نہیں ہے، کام اندر کا گھر کا بھی کرنا تھا اور باہر کا بھی کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے بندے تھے، اس لیے جو گھر کا کام تھا وہ سپرد کر دیے، جو باہر کا تھا وہ کچھ نہیں سپرد کر دیے، چونکہ امانتیں لٹانا اور گھر کی حفاظت یہ گھر کے بندے کا کام تھا۔ آپ داماد تھے تو مطلب بیٹے کے تھے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر لگا دی کہ بھئی یہاں لیٹ جاؤ میری جگہ پر، اور یہ مانتے ہیں کہ پاک کی پہنچا کر مدینہ آ جانا۔ اب باہر کا معاملہ بہت بڑا تھا، اس کے لیے ساتھ کے لیے بڑا بندہ چاہیے تھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ دیا ہے اور باہر کے معاملات سے صدیق رضی اللہ عنہ نے نپٹائے ہیں۔ اگر وہاں گھر میں خطرہ تھا، کفار جو ہے وہ ارد گرد منڈلا رہے تھے، کہ غالب صاحب میں کوئی خطرہ نہیں تھا، وہاں جو ڈنگ کھائے صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو ڈنگ آپ نے کھائے صاحب کے، کیا وہ ڈنگ کی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی؟ تو میرے بھائیوں یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ دفن میں شریک کیوں نہ ہوئے۔ بھائی یہ بھی ایک معاملہ عام تھا اور دوسرا مسئلہ بھی بڑا عام تھا، دونوں معاملات تھے اور ان کے درمیان تو کوئی اس طرح کی لڑائی ہوئی نہیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے یہ نہ کیا۔ ہم خام رہی بات کی لڑائی کھڑی کر کے بیٹھ کے یہ کام فلانے کیوں کیا اور یہ کام فلانے کیوں نہ کیا، یہ بات غلط ہے۔ جو کام گھر کا تھا وہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اور اپنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور جو کام باہر کا تھا وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے کیا ہے۔ ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا، ادھر ادھر دوسرے کاموں میں لگے رہے۔ یہ اعتراض میں نہایت بیوقوفی کو مبنی ہے، قلت مطالعہ اور نہایت جہالت اور نہایت بیوقوفی کو مبنی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح ہوا تھا جس طرح کہ ہمارے یہاں عام مسلمانوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی نبی کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح کہ امتی کا ہوتا ہے، اس طرح جنازہ آپ کا ہوا ہی نہیں ہے۔ جنازہ فوت شدہ کے لیے دعائیں مغفرت ہے اور نبی کے لیے دعائیں مغفرت کی ضرورت نہیں، تو خود بخشے بلکہ ان کی وجہ سے تو ضرورت کی بخشش ہوگی۔ تو لہذا جنازہ حضور کا اس طرح ہوا ہی نہیں، اس طرح ہمارا وہ جنازہ ہوتا ہے، فوت ہو گیا اعلان ہو گیا اتنے میں جنازہ ہے، صفحے باندھو اور جو ہے وہ ایک امام ہو باقی پیچھے ہو، معاملہ ہی نہیں ایسا۔ جب اس طرح جنازہ ہوا ہی نہیں تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا، یہ کس قدر بدبختی والی بات ہے اور جہالت والی بات ہے، حماقت والی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، صحابہ کرام باری باری آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، چونکہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے، تو کچھ آپ کی کوئی جگہ تھوڑی تھی، کچھ صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، یہی تھا جنازہ۔ اور ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے مدینہ میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آئے نہ ہوں اور درود شریف پڑھ کے گئے نہ ہوں۔ اس کا ثبوت تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تمام انصار اور تمام مہاجرین
آتے رہے اور سب نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. اب جنازہ کی صورتحال یہ تھی، اس طرح جنازہ نہیں تھا، آتے رہے دوسری پڑھتے رہے. ان حضرات کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جب ان حضرات کی رجال العیون کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس سے باقاعدہ لکھا تمام انصار اور مہاجرین نے آئے اور باری باری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کی بات روشنی پڑھتے رہے. ٹھیک ہے تھا. اور اس نے تمام انصار اور مہاجرین میں ابو بکر صدیق آگے تو نہیں آگے. اب دیکھو اچھی بات ہے، کفن دفن کا انتظام سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جس طرح پیش ہے، کوئی اور اس طرح ہے ہی نہیں. آج دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مدفون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارک میں. صدیق اکبر کی بیٹی محافظ رہی ہے. اجی گھر میں کفن دفن ہو رہا ہے تو کیا شریک نہیں تھی؟ وہ بیٹی کی ڈیوٹی گھر پر تھی، اسی کام پہ تھی نا. پھر آج دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون ہوئے. آج صدیق اکبر بھی وہاں حفاظت کے لیے بطور نگران موجود ہیں، بطور چوکیدار موجود ہیں. اور مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر حضور کا خیال رکھنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تاریخ سے بددیانتی ہے اور یہ علم سے بددیانتی ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کے اعتراض کرتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھا، حضور کا جنازہ اس طرح ہوا ہی نہیں جس طرح کے امتی کا جنازہ ہوتا ہے. امتی تو اس کو تو مغفرت کی ضرورت ہے، اور دعائیں مغفرت جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے لیے جو بیچارہ گنہگار ہو، اور انبیاء تو گنہگار ہوتی ہیں. ایک اعتراض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جائیداد چھوڑ کے تھے، اس جائیداد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کو حصہ بھی دیا. حالانکہ یہ بات بھی کم علمی اور جہاد مبنی ہے. جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا یہ امتیاز ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو کچھ بھی چھوڑ جاتے تھے معروف اسباب، وہ امت کے مسالے میں استعمال ہوتا تھا. کسی خاص شخص کو اس میں وراثت نہیں ملتی تھی. یہ حضور کا اپنا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما ولکن یورث العلم، کہ انبیاء لوگوں کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحابہ کرام مارکیٹ میں کاروبار کر رہے تھے مدینہ شریف کے اندر، تو ایک صحابی نے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ دیکھو تم یہاں اپنے کاروبار میں لگے ہو اور مسجد نبی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام دکانیں چھوڑی اور فوراً مسجد نبی آ گئے. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ان کو دین کی باتیں بتا رہے تھے. تو جب صحابہ کرام نے اس طرح کا ہجوم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا، ہونا یہ کیا بات ہے بھائی جلدی جلدی آ رہے ہو؟ کہتے ہمیں یہ بتایا گیا کہ مسجد میں آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کچھ ہم بھی لے لیں. اور فرمایا کہ نبی کی وراثت اس کا علم ہوتا ہے. تو میں جو یہ وراثت تقسیم بے دین بتا رہا ہوں تم کو، الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما ولکن یورث العلم. انبیاء درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. جس نے جتنا علم مجھ سے لے لیا وہ اتنی بڑی وراثت نے مجھ سے حاصل کر لی. تو اب یہ کہنا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا تو لہذا نعوذ باللہ کی ظلم کی بات ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد غلط ہے. جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو آپ مجھے بتائیں. ایک ہے صغرا پھر کبرا پھر صغرا کبرا ملا کے نتیجہ نکالنا. جب صغرا کبرا ٹھیک نہ ہو تو نتیجہ ٹھیک ہوتا ہے؟ نتیجہ غلط ہوتا ہے. اب تو جو فرمائیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ کون سی جائیداد انہوں نے اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو نہیں دی؟ کہتے جو فتح کی زمینیں تھی جو خیبر کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی، باغات وغیرہ، اس کا حصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو تفصیلی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وراثت کس طرح جاری نہیں ہوتی. آقا سوال کیا لیکن آپ نے فرما دیا کہ بھئی یہ تو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور پھر جو طریقہ کار اس کی تقسیم کا حضور کے زمانے میں تھا وہی اس کی تقسیم کا اب ہوگا. میں اسی طرح ہی اس کو تقسیم کروں گا، اس آمدنی کو جس طرح میں پہلے کرتا رہا. یہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جواب دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. جب جواب دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے باہر میں زندگی کو مطالبہ نہیں کیا. اچھا اب تو جو فرمائے کہ میں اس طرح تقسیم کروں گا جس طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی کو تقسیم کرتے رہے. وہاں مجھے بتائیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وارثین میں جس طرح اولاد کا حق ہوتا ہے بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے. کیا بیوی کو بھی تو حق ہوتا ہے، بھائی بیوی کا بھی حق ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں کیا ان کو ان کا حق ملا؟ اگر وراثت باقی جاری ہوتی نہیں، اگر وراثت ہے حضور کی جائیداد میں حصہ ملنا تھا تو سارے وارثوں کو ملنا تھا نا، تو نہیں ملا تو کسی کو بھی نہیں ملنا تھا. اگر تو یہ اعتراض ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا تو ہم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا، حضرت حفصہ کو ملا، حضرت سودا کو ملا، حضرت جویریہ کو ملا، حضرت میمونہ کو ملا. ان کو اگر تو ملا ہے تو پھر اعتراض بنتا ہے ہم کچھ وارثوں کو دے دیا اور کچھ کو نہ دینے ظلم ہوا. جب کسی کو بھی نہیں ملا تو پھر مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء علیہ السلام کہ فوت ہونے کے بعد زندہ ہے. وفات سب کو آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وفات سب کو ہے، موت سب کے لیے ہے. اللہ پاک کی ذات ایسی جس کے لیے موت نہیں ہے، باقی وفات سب کے لیے ہے. اللہ پاک وفات کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کو حیات عطا کرتے ہیں جو عام امتی کو اس قدر حیات نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے اللہ پاک نے دیکھیں قرآن کریم کے اندر شہید کو حیات فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو دیکھو اللہ کے راستے میں شہید کو موتا نہ کہو آجا بلکہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے. لیکن بعد میں جیسے کہ شہید کو زندہ کہا لیکن شہید کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے بہت ہونے کے بعد. بندہ شہید ہو جائے جنگ میں یا ظلم میں مارا جائے، شہید ہے، اب اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے اور اس کی بیوی پر عدت بھی ہے، اور عدت جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد اگلی جگہ شادی کرتے تو کر سکتی ہے. لیکن انبیاء کی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ان کو حیات شہداء سے زیادہ حاصل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کو. اس لیے جو انبیاء کی بیویاں ہیں ان کی الگ خصوصیت ہے جو ہے وہ شہید سے. وہ کس طرح کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو شہید کی بیوی پر عدت ہے، جب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے عدت نہیں گزاری، ان پر عدت نہیں تھی کیونکہ اللہ پاک نے زندگی اعلیٰ عطا فرمائی. اس لیے نہیں شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. ہاں جی باؤ اس کے کہ زندہ فرمایا لیکن انبیاء کو زندگی اعلیٰ نصیب ہوتی ہے. اس زندگی کا اثر یہ کہ ان کی جائیداد تقسیم بھی ہوتی ہے. زندہ بندے کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا معراج کی رات میں گزرا تھا، مسلم شریف میں روایت ہے، میں ایک سو ٹیلے کے پاس سے گزرا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی وجہ تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تقسیم نہیں ہوئی. اور زندگی جو کہ اعلیٰ ہے اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر عدت بھی نہیں ہے اور بعد میں کسی کو پتہ کے لیے جائز بھی نہیں کہ نبی کی بیوی سے نکاح کرے. یہ حیات کا اثر ہے. تو باہر کیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد اگر بیویوں کو نہیں ملی تو بیٹی کو نہیں ملی، کون سی بات ہے. اور عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ اہل بیت کا حق ان کو دیا نہیں گیا. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ اعتراض شریعت کے خلاف ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ اعتراض کرتے ہو آپ کو پتہ بھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جائیداد سے کیا کیا تھا، وہی طریقہ اپنایا تھا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ آمدنی اہل بیت پر بھی خرچ ہوتی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو مصارف تھے اس کے ان پر خرچ ہوتی تھی.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسی طریقے سے آمدنی خرچ کی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی. اور اس کے ذمہ دار کس کو بنایا؟ حضرت علی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو. ان دونوں کو ذمہ دار بنایا تھا اس چیز کا کہ بھئی دیکھو زندگی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کی آمدنی کو جن مصارف پر جس طریقے سے خرچ فرماتے تھے، آپ لوگ اس کے ذمہ دار نگران ہیں، آپ لوگ اسی طرح خرچ کرتے ہیں. اور زندگی گزری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، سارے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نگران حضرت علی المختار رضی اللہ عنہ رہے اور حضرت عباس رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، اور وہ اسی طرح اس آمدنی کو خرچ کرتے رہے جس طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے. اگر حق تک بڑھ لیتے نگران تو ہوتے، نگران تو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس میں حضرت علی المختار رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان میں اختلاف ہوگا آپس میں. جس طرح کرائے کا اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں ہو جایا کرتا ہے. تو چونکہ نگران کے شعبے کے اور ذمہ دار تھے تو اس طرح تقسیم کے معاملے میں آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ لے کر آئے کہ ہمارا فیصلہ کریں، اور جھگڑا ہوا. دونوں نے اپنی رائے پیش کی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے تھے، چچا تھے، اور حضرت علی المختار رضی اللہ عنہ بھتیجا تھے، چھوٹے تھے، تو بعض سخت الفاظ بھی کہے سیدنا علی المختار رضی اللہ عنہ میں سے بھتیجا. لیکن اور کہا کہ اگر ہم نگران ہیں اس آمدن کے تو آپ ہمیں یہ جو اپنا زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کو تقسیم کر دیں. کچھ مجھے دے دیں، کچھ کا نگران مجھے بنا دیں الگ طور پر، کچھ کا علی کو بنا دیں، ہم اکٹھے نہیں جا سکتے. آپ نے بولنا یہ کوئی جائیداد ہے تقسیم کرو. تو دیکھو حضرت میں جو اسی طرح تقسیم ہوگی اپنا یہ آمدنی جو ہے اسی انہی مصارف پہ خرچ ہوگی جن مصارف پر پہلے خرچ ہوتی رہی ہے. باہر کیا ہے بندہ مجھے کہنے لگا کہ ان کو ان کا ہاتھ بھی دیا، میں کیا نگران تو حضرت علی کے ولی تھے. کہتے ہیں حکومت ابوبکر صدیق کی تھی، حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، تو کیسے نہیں لیتے؟ میں کہا چلو ٹھیک ہے اسی پہ آ جاؤ. جب حضرت علی المختار رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اس کو تو حکومت کی تھی نا، حضرت علی المختار رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو اگر تجھے ان کا حق تھا اپنی خلافت کی ضمانت تو لے سکتے تھے. میں نے کہا نہیں تو بتا نہیں معلوم وہی مسئلہ ہی غلط ہے کہ تم نے افسانہ بعد میں کھڑا ہے. اہل بیت کو خام خاص صحابہ کے کو سننے کو پیش کیا، حالانکہ صحابہ کرام اہل بیت پر جان نثار کرنے والے لوگ تھے. تو اگر تو تم کہتے جو حکومت تھی اس لیے علی المختار نے نہیں لیا، اب تو حکومت ان کی اپنی آ گئی. جب اپنے حکومت تھی تو اس وقت بھی فتح کی آمدنی کو خود نہیں لیا. اس سے بات ثابت ہوئی کہ فتح کی آمدنی وہ وراثت نہیں تھی، وہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ انبیاء ان کی وراثت نہیں ہوتی، یہ درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، یہ علم کا وارث بناتے ہیں. تو لہذا یہ قومی خزانے میں جمع ہوتی تھی آمدنی، اور اس کے وہ مصارف تھے جو کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مصارف تھے. جہاں جہاں آپ خرچ کرتے صحابہ کرام وہیں خرچ کرتے. حضرت علی المختار رضی اللہ عنہ کا بھی ریکارڈ گواہ ہے، اپنے خلافت کے دور میں وہ بھی انہی مصارف پر خرچ کرتے تھے جن مصارف پر جو ہے وہ ابوبکر صدیق خرچ کرتے تھے، حضرت عمر فاروق خرچ کرتے تھے، حضرت عثمان غنی خرچ کرتے تھے، اور جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے جو مصارف ضروریات اس دور میں تھی جہاں خرچ ہوتی ابوبکر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہ اسی طرح خرچ کرتے تھے. لہٰذا اس میں اختلاف نہیں. بندے نے مجھے سوال کیا تو میں نے کہا بھائی دیکھو جب ان کی اپنی خلافت آئی تو لے لیتے کہ ان کا حق تھا. کہتا اللہ والے جس چیز کو چھوڑتے لیتے نہیں ہیں، میں نے خلافت تو لے لی. تم کہتے ہو خلافت بھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق نہیں تھا کہ وہ تو تھا نوز باللہ علی کا. تو میں نے کہا وہ خلافت میں لے لی ہے، جب خلافت لے لیتے پھر بھی لے لیتے. میں نے کہا افسانے نہ کرو، اہل بیت علیہم الرضوان یہ اہل سنت والجماعت کے چشمہ چراغ ہیں، اپنا مقتدا ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے جو ہے وہ سر کے تاج ہیں اہل بیت علیہم الرضوان. اور صحابہ کرام جس قدر ان کی قدر اور عزت کرتے تھے دنیا میں قدر اور عزت کر نہیں سکتا. یہ افسانے بعد میں کھڑے گئے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں آپس کے اندر مخالفت تھی، بالکل نہیں. اہل بیت صحابہ کرام قدردان تھے، صحابہ کرام اہل بیت قدردان تھے. حضرت علی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھتے رہے. اب یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟
ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جائیداد کا مطالبہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں دی تو حضرت فاطمہ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بولی نہیں، حتیٰ کہ فوت ہو گئی، بولی نہیں، فوت ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نہ بولنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نہ بولنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سے نہیں بولی مطلب کیا ہے؟ آپ اس کا معنی ناراض لیتے ہیں، ناراض نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کو جو پہلے مسئلہ علم نہیں تھا کہ وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، انہوں نے مطالبہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام نے مسئلہ بتا دیا، بعد میں انہوں نے اس پر بات نہیں کی، یعنی اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ پوری زندگی بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا، یہ نہیں بولی، اس نے بات نہیں کی کبھی۔ اگر ان کا حق تو چھوڑنے والی تھی۔ یار ایک طرف تو علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کہتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں شیر خدا ہے، تو شیر خدا کی آپ نہ ہی نہیں سکتے تھے؟ اچھی باتیں تمہاری یاد، افسانے نہ کرو، امت کو گمراہ نہ کرو، یہ مسئلے دو چار کی طرح بالکل واضح ہے۔ تم کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہو؟ اہل بیت علیہ السلام مال کے لالچی تھے اور مال کی لالچ کی وجہ سے زندگی پر بسا اوقات ناراضگیاں رکھتے تھے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند ہے، پھر اپنے خود فاقے کاٹ کے کرتی تھی، فاقے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے کاٹ کے کرتے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود فاقے کاٹتے تھے، لیکن جائیداد کی حدیث نہیں، اپنے پاس جو ہوتا وہ صدقہ کرنے کا کہتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو جو ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کی اہل منشا کے مطابق تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آمدنی ہے فقط کی اس کو صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کی دلی مراد پوری ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقہ کرتے تھے، یہی اہل بیت کی تھی۔ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اہل بیت جو ہے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ مال کی لالچی تھی، تو پوری زندگی اس وجہ سے نہیں بول رہی بکواس ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں قرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی لالچی تھے۔ قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، میں نے وسیجنبها الاتقی، مفسرین فرماتے ہیں کہ دوزخ سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو بندہ سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کے شان بیان الذی یؤتی مالہ یتزکا، آپ لوگوں کو مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تاکہ اپنے دل کی پاکیزگی مزید بڑھائیں، دل کا تزکیہ مزید بڑھائیں۔ آپ تو مال کے لالچی نہیں تھے، آپ تو لوگوں کو مال دینے والے تھے۔ صدیق اکبر تو جب مطالبہ ہو غزوہ تبوک میں تو مال لے کر آگے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارے کا سارا مال دینے والے تھے، اور تم یہ تاثر دیتے کہ ان کو صدیق مال کے لالچی تھے؟ وہ تو سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑ رہے، حضور کے مطالبے پر سارا مال لا کر آپ کے سامنے ڈھیر کر دیا ہے، ان کی شان تو یہ ہے، اور تم تاثر دیتے کہ حضور کی جائیداد کو انہوں نے دیا نہیں۔ بھئی اگر جائیداد حضور کی تقسیم ہونی ہوتی تو پھر بھائی جس طرح بیٹیوں کو ملنی تھی، اولاد کو ملنی تھی، اس طرح بیویوں کو ملنی تھی، لیکن آپ نے فرمایا نبی جائیداد کا وارث نہیں بنتا۔ کسی کو الانبیاء لا یورثون دینارا ولا درہما، نبی لوگوں کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، لیکن یورثون العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شان ہے، وہ تو لوگوں میں مال خرچ کرنے والے، لٹانے والے تھے۔ اور میں نے پچھلے جمعے والے یہ واقعہ سنایا تھا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کاروبار تھا کپڑے کا، تو جب خلیفہ بنے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ دیکھو اب یہ خلیفہ بنے، ان کے اوپر جو ہے وہ ریاست کا بوجھ ہے، ان کی اپنی مصروفیات ہوگی جس کی وجہ سے ان کا کاروبار ڈسٹرب ہوگا، یعنی ان کا کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر کرتا۔ تو آپ نے فرمایا مشورہ ہوا کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے ابو بکر صدیق کا؟ فرمایا ایک مزدور کے برابر۔ کیا فرمایا؟ ایک مزدور کے برابر، جتنی ایک مزدور کی دیہاڑی ہے نا، مزدوری ہے، اتنا میرا وظیفہ مقرر کر دو۔ فرمایا اگر میرا وظیفہ بڑھانا ہے، نہیں فرمایا اگر اس سے میری ضروریات پوری نہ ہوئی،
لوں جو میرا وظیفہ مقرر ہوا تو پھر میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں. یا اگر میرا گزارا نہیں ہو رہا مزدور کا کیسے بنتا ہوگا؟ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ وقت کا بادشاہ اور خلیفہ ہے، لیکن فرمایا کہ میرا وظیفہ میری تنخواہ اتنے مقرر کرو جتنی کہ ایک مزدور کی مزدوری ہے. اگر مال کا لالچی ہوتا تو پھر آج جو ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں معاملہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ کھا گیا، وہ کہتے ہیں وہ کھا گیا، ابو بکر صدیق کو تو نہیں کہہ سکتے.